حجاج بن یوسف، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لوگ سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں ہم صرف حجاج بن یوسف کو رکھ دیں، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ 70 اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹے اور 90,000 اس کے حکم سے کٹے۔ لیکن کسی نے جرأت کر لی، کہا تو نے دور فاروقی دیکھا ہے، اگرچہ وہ بچہ تھا، تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو حضرت عمر جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اللہ اکبر، وہ میرے لیے آپ کے لیے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بنو میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوگی تو حکمران عمر جیسے ہوں گے، اور جب رعایا ہماری جیسی ہوگی، ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا جرم ضرور کر رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج ہمارے اوپر یہ جو ظالم لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، ایک روایت میں تھا تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر جو ہے وہ لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو آؤ میں اور آپ دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب بھیجے، تمہارے نیچے سے بھی۔ علماء تفسیر نے لکھا نیچے کے عذاب زلزلے ہیں، اوپر کا عذاب پتھروں کا برسنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان۔ تو یہ اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم جکڑے ہوئے۔ تو آئیے اس میلاد کے موقع پہ حضور کی بارگاہ سے یہ طلب کریں کہ آپ روشنیاں بانٹتے ہیں اور سچی توبہ کے ذریعے سے حضور کی دہلیز پہ آئیں، اور کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی رضا حاصل کر کے اللہ کی رضا کے دائرے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے، اپنی پناہوں کا حصار۔ میں آگے کہیں وعدہ نہ ہوتا تو ضرور مزید گفتگو کرتا۔ آپ سے صاحبزادہ صاحب مخاطب ہوں گے۔ اللہ اللہ سے تو بات میں اپنی اختتام کی طرف لے جاؤں، جزاک اللہ جزاک، میں بات اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ وہ جس طرح وہ نعت خان کو پرچی دی جاتی ہے کہ یہ فرمائش ہے، تو صاحبزادہ صاحب نے بھی فرمائش کی کہ ہمیں حسن محمد کا قصیدہ سنائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سچی بات ہے، اللہ نے جو حسن محبوب کو دیا ہے، لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ وہ جو حسن دیا، وہ جو جمال دیا، وہ جو خوبصورتی دی۔ اب یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اگر یہ بات چھڑ گئی تو وقت گزرتا چلا جائے گا۔ صرف ایک واقعہ حضور کے حسن کا آپ کے سامنے سنا کے امام زرقانی کے حوالے سے علیہ رحمہ اللہ، ان کی قبر پہ رحمت نازل ہو۔ یار ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جس نے حضور کی مدح لکھی، اللہ، اور حضور کو بھی وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ ابھی کل میں گفتگو کر رہا تھا کہ امام نبہانی نے جب جواہر البحار لکھی، جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ میرا شوہر حضور کی مدح لکھنے جا رہا ہے تو میں گھر کے امور پر اس کو پریشانی نہیں آنے دوں گی، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کے مسائل ہیں، تو میں اپنے شوہر کو یکسو رہنے دوں گی اور اس کو متاثر نہیں ہونے دوں گی کہ یہ میرے حضور کی مدح کر رہا ہے۔ کاش کہ مسجدوں کی انجمنوں کو بھی یہ خیال آئے۔ تو کہا کہ میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں آنے دوں گی۔ تو امام نبہانی لکھتے رہے اور یہ جیسے تیسے گزارا کرتے ہوئے، اس سلے میں کہ میری سیرت لکھتے، فضائل لکھتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ 3 مرتبہ اس دوران امام نبہانی کی بیوی کو اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب۔ تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی مدح لکھتے ہیں۔